بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کہنی ہے. میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کے رسول کسی کو بھی کسی پوسٹ کے اوپر ڈیزگنیٹ کرتے تھے، اپوائنٹ کرتے تھے، اسٹینڈرڈز کیا تھے؟ ہمیں بھی وہی اسٹینڈرڈ پہ چلنا ہے، اور اگر ہم ان اسٹینڈرڈز پہ نہیں چلیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. کیونکہ اگر اللہ کے رسول نے کوئی اسٹینڈرڈ دیا تھا تو وہ امپورٹنٹ ہوگا، اس کی بہت ضرورت بھی ہوگی، اور اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے ہمیں اس کے رزلٹ میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی دیکھنی پڑے گی، تھوڑی مدت میں یا لمبی مدت میں. اب دیکھ لیں، میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں، فرض کرو میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے مسجد بنا لی ہے، مجھے مسجد میں اذان دلوانی ہے. کس سے اذان دلواؤں؟ جس کی زبان خراب ہے یا جس کی زبان اچھی ہے؟ زبان اچھی ہے. آپ خود دیکھو. اب آپ میرے پاس صرف جواب مت دیجیے گا، اپنے نفس سے پوچھے گا. اگر آپ نے مسجد بنائی ہے، آپ کو مسجد میں ایک آدمی سے اذان دلوانی ہے، آپ کس سے اذان دلوائیں گے؟ جس کی آواز خراب ہے یا جس کی آواز اچھی ہے؟ بہت اچھی ہے. جس کی اپیرنس خراب ہے یا اپیرنس اچھی ہے؟ تو تھوڑی بہت تو لگے کہ ٹھیک ہے ایک آدمی کھڑا اذان دے رہا ہے. اچھا، جس کو سوسائٹی میں آلریڈی رسپیکٹ ملی ہوئی ہے یا کوئی رسپیکٹ نہیں ملی ہوئی، اب کس سے پڑھوائیں گے؟ صحیح ہے. اللہ کے رسول نے اس سے پڑھوایا جس کی زبان خراب، اپیرنس کوئی اچھی اپیرنس نہیں، سوشل رسپیکٹ کے حساب سے تقریباً نل اسکور ہے. صحیح ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا نہیں اذان یہ دے گا. اچھا، اب میں اس کے اوپر ایک اور بات بڑھا دیتا ہوں. اناؤنسمنٹ کے حساب سے جن ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے ان میں سے کوئی بھی حضرت بلال میں نہیں ہے. اناؤنسمنٹ کے حساب سے کچھ ایکسپرٹیز چاہیے نا بھئی. اگر آپ کو ڈرائیونگ کرنی ہے تو آپ کہیں گے بھئی ڈرائیور کے اندر یہی ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. صحیح ہے. جہاز چلانے میں یہ بھی ایکسپرٹیز. اناؤنسمنٹ کی ایکسپرٹیز کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ کی ایکسپرٹیز یہ ہے کہ بھئی اس کی زبان فیئر ہو، آدمی سنے تو اس کو اچھا لگے. مثلا اگر میں آپ کے سامنے ابھی بات کروں، میری پروننسیشن اچھی نہ ہو آپ کی اردو زبان کے اندر، انگلش کی اچھی نہ ہو تو چل جائے گی چونکہ وہ ابھی زبان میڈیم ہے ہی نہیں، لیکن اردو کی پروننسیشن اگر خراب ہو آپ کو برا لگے گا، آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے بول رہا ہے. تو کوئی اور لاؤ جس کی زبان فیئر ہو. اور اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ وہاں انہوں نے کسی ایک بھی اس اسٹینڈرڈ کا خیال نہیں کیا جو ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں. صحیح ہے. اچھا، انہوں نے کس اسٹینڈرڈ کا خیال کیا؟ صرف ایک کام، یہ اس کے اندر تقوی، پرہیزگاری. اللہ کا بندہ کتنا ہے؟ اللہ کا بندہ ہے تو یہ اذان دے گا. صحیح ہے. اب یہی ہوا نا یہ سب کچھ. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، اس اناؤنسمنٹ میں میننگز ڈیلیور نہیں ہونے تھے، صرف ورڈز تھے. آلریڈی سیٹ پیس آف ورڈ ہے جس کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے. اس میں انہوں نے کہا اس میں بھی مجھے تقوی چاہیے، اور ممبر پہ بٹھانے کے لیے ہم سے ایک مسٹیک ہوئی ہے اردو اسپیکنگ لوگوں سے. اردو اسپیکنگ کا مطلب صرف مہاجر نہیں ہے، ہر وہ قوم جو اردو بول رہی ہے، جو اس کے میننگ ہے اسی کے اوپر بات کر رہا ہوں. جو اردو بولنے والے لوگ ہیں ان سے ایک مسٹیک ہوئی 25-30 سال پہلے، اس سے بھی زیادہ لے لو. وہ کیا ہوا؟ ہم نے ممبر پہ بٹھانے کا اسٹینڈرڈ اچھی اردو رکھ لیا، اسپیکنگ پاور، بہترین خطیب ہو. ہم نے 25-30 سال پہلے یہ کام کیا تھا. 25-30 سال پہلے، اس سے بھی پیچھے لے جاؤ، اسٹینڈرڈ کو علم نہیں رکھا تھا، تقوی پرہیزگاری نہیں رکھی تھی، صرف ایک اسٹینڈرڈ بنایا تھا. اس کو ممبر پہ بٹھاؤ جس کی اوریٹری، خطابت زبردست ہو. صحیح ہے. ہم نے اس کا نقصان بہت اٹھایا ہے. جو اردو اسپیکنگ کمیونٹی ہے، ناٹ مہاجرین، جو بھی اردو بولنے والا ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، فلاں، ان سب نے اس کا نقصان اپنی اپنی کمیونٹیز میں بہت اٹھایا ہے. بہت چیلنج لینے پڑ گئے ہم کو اپنی اس غلطی کی وجہ سے. دونوں ہاتھ جوڑ کر 10 بستہ کہہ کر بھی، کر کے بھی، اب آپ انگلش میں یہی کر رہے ہو. اب آپ انگلش میں یہی کر رہے ہو جو ہم نے 30-35 سال پہلے مسٹیک کی تھی اور اس کو بہت برا اٹھایا ہے ابھی تک. اب آپ یہی کر رہے ہو. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر آپ کا کام یہی چلا
پھر 30 سال بعد آپ کو اس اسٹیج پہ آنا پڑے گا جس پہ ہم آئے بڑی مصیبت کی وجہ سے. بہت مصیبت اٹھائی ہم نے. یہ ہو گیا کہ ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی تھی, ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی تھی. پھر بڑی مصیبت لگی, 20 سال 25 سال لگ گئے اس کو یو ٹرن مارنے میں. اور اب کہیں جا کر کچھ سٹیز کے اندر ہمیں یو ٹرن مل گیا ہے, انکلوڈنگ کراچی. اب کہیں جا کر ہوا ہے کہ تمام بڑے ممبر کے اوپر پھر دوبارہ اب خطابت کے بجائے علم کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے. مجھے ڈر یہ ہے آپ یہی کر رہے ہو انگلش میں, آپ انگلش میں یہی کر رہے ہو. اچھا ایکسکیوز کیا ہوتی ہے؟ ایکسکیوز یہ ہوتی ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ لگتا ہے پورا دن ہاتھ جوڑتا ہوں. ایکسکیوز ہمارے پاس یہ تھی کہ دیکھو دین تو ہمیں لینا ہے, لیکن اگر تھوڑا سا مزہ بھی آئے تو اچھا نہیں ہے. ایکسکیوز یہ تھی. اس میں کراچی میں اس ٹائم میں 35 سال پہلے, تقریباً 30-35 سال پہلے, جو اردو زبان اچھی بولنے والے تھے وہ معمولاً اہل علم نہیں تھے, اور جو اہل علم تھے وہ معمولاً اردو زبان اچھی نہیں بولتے تھے. اچھا اب وہ جو اردو زبان اچھی نہیں بولتا تھا وہ اہل علم تھا, اہل تقویٰ بھی ہو, وہ جاتا تھا ممبر کے اوپر, پبلک کو مزہ نہیں آتا تھا, پبلک کو مزہ نہیں آتا تھا. اب پبلک کے سامنے 2 آپشنز آ گئے, یا تو بغیر مزے کے دین لے لو, یا مزہ لے لو اس امید پہ کہ شاید دین بھی مل ہی جائے گا. انہوں نے سیکنڈ آپشن لیا. سیکنڈ آپشن لیا کہ ابھی ہم اس کو لے آتے ہیں جس سے مزہ آئے گا, اس کے بعد شاید یہ دین دے دے گا. اچھا وہ جو آنے والا تھا اس کو بھی اچھی طرح پتا تھا یہ مجھے دین کی خاطر نہیں لائے ہیں, مزے کی خاطر لائے. وہ مزہ دیتا رہا اور دین جاتا رہا. یہ 25-30 سال یہ چلا ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہماری جو پبلک تھی اس کا انٹلیکچوئل اسٹینڈرڈ کہیں سے کہیں نیچے چلا گیا.